کہ مبارک راتیں گزر رہی ہیں، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ بار بار کئی جگہوں سے شکایتیں موصول ہوئی ہیں کہ نوجوان ان مبارک ایام میں بھی اپنی راتوں کو کھیل کود میں، کیرم کھیلنے میں، لوڈو کھیلنے میں، گیم کھیلنے میں اور ایسی خرافات میں ضائع کر دیتے۔ جب ایک طرف وبا سے ہم پریشان ہیں، حکومت کے قانون سے ہم پریشان ہیں اور اتنی مبارک راتیں گزر رہی ہیں، پھر بھی ہمیں اگر ہوش نہ آئے اور ہم اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو جائیں تو ہم سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے۔ تو میں نوجوانوں سے دکھے دل سے کہتا ہوں کہ ان اوقات کو غنیمت سمجھے۔ آپ اگر اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے، آپ اللہ کے سامنے راتوں کو گڑ گڑائیں گے، تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو بوڑھوں سے زیادہ آپ کا عمل پسندیدہ ہے، اور آپ کے ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آنے والی مصیبتوں کو ضرور ٹال دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن والاه۔ رمضان المبارک کے ایام تیزی سے گزر رہے ہیں، آخری عشرے کے استقبال کے لیے ہم سب کھڑے ہیں، اور آخری عشرہ اس اعتبار سے بھی بڑا مبارک اور بڑی رحمتوں والا ہے کہ اس میں شب قدر پائی جاتی ہے، وہ رات جو 1000 راتوں پر بھاری ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں پر بھاری ہے۔ تو یہ قرآن کی زبانی ایک رات 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس رات کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں، یعنی 21، 23، 25، 27، 29، ان راتوں میں سے کسی رات میں تلاش کیا کیجیے، ان راتوں میں تلاش کیجیے، اس لیے کہ یہ رات ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے۔ اسی کی تلاش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے، اور راتوں کو خود بھی جاگا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے، اور پوری رات عبادت میں بسر کیا کرتے تھے۔ اب یہ مبارک وقت ہمارے بالکل سامنے آ چکا ہے۔ آخری عشرے میں اعتکاف کا اکثر لوگوں کا معمول ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اکثر لوگ بیچارے اس فضیلت سے محرومی کا احساس کر رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم اعتکاف نہیں کر سکتے تو کیا کریں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت نے عذر پر بھی ثواب رکھے ہیں۔ جو شخص عذر کی وجہ سے کوئی کام نہیں کر سکتا، نیت پکی ہے لیکن عذر کی وجہ سے کوئی کام نہیں کر سکتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو بھی ثواب کی خوشخبری سنائی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اذا سافر العبد او مرض كتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، او كما قال عليه الصلاة والسلام، کہ جب کوئی بندہ سفر کرتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو وہی اعمال لکھے جاتے ہیں، اس کے حق میں وہی اعمال لکھے جاتے ہیں جو وہ صحت کی حالت میں یا مقیم ہونے کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ مطلب یہ کہ ایک آدمی سفر کی وجہ سے اپنے معمولات پورا نہیں کر سکتا، یا بیماری کی وجہ سے اپنے وہ معمولات جو روزانہ اس کی کرنے گئے تھے وہ کر نہیں سکتا ہے، لیکن مخلص آدمی ہے تو اللہ تعالیٰ بیماری کی حالت میں اور سفر کی حالت میں بھی اس کو وہی ثواب لکھ دیتے ہیں جو صحت کی یا مقیم ہونے کی حالت میں ان اعمال کے کرنے پر لکھا جاتا تھا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی۔ دوسری روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ ان بالمدینة رجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم
حبسهم العذر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ فرمایا مدینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم جس وادی میں بھی جاؤ گے، جہاں بھی جاؤ گے، وہ تمہارے ساتھ رہیں گے، لیکن عذر کی وجہ سے وہ آ نہیں سکتے، یعنی ان کی نیت صحیح تھی لیکن عذر کی وجہ سے وہ تمہارے ساتھ جہاد میں شریک نہ ہو پائے، اس لیے تم جہاں بھی جاؤ گے وہ بھی ثواب کے اعتبار سے تمہارے ساتھ شریک رہیں گے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ ایک آدمی مخلص ہے، کام کرنے کا جذبہ ہے، معمولات اس کے ہیں، لیکن عذر کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے کر نہیں سکتا، تو پھر اس کو وہ ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ اعتکاف کے عادی تھے لیکن اس عذر کی وجہ سے اعتکاف نہ کرنے پر پریشان ہیں، ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہماری نیت صحیح ہوگی، جذبہ صحیح ہوگا، تو عذر کی وجہ پر مسجد میں اعتکاف نہ کرنے کے باوجود اللہ تعالی ہمیں ہماری نیتوں اور اخلاص کی وجہ سے اور معمولات کی وجہ سے ہمیں اعتکاف کرنے والوں کے ثواب میں شامل فرمائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شب قدر جو ہے وہ رمضان کی طاق راتوں میں ہے۔ اگر ہم مسجد میں بیٹھ کر اس کو تلاش نہیں کر سکتے تو گھر میں بھی بیٹھ کر تلاش کر سکتے ہیں۔ عذر کی وجہ سے ہم مسجد میں نہیں اعتکاف کر سکتے تو گھر میں بیٹھ کر اپنے اوقات کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں، دن کے اوقات کو بھی اچھے اعمال میں گزاریں اور رات میں بھی اچھے اعمال کرنے میں ہم اپنا وقت گزاریں۔ تو شب قدر کے لیے ہم گھر میں بیٹھ کر بھی راتوں کو جاگ سکتے ہیں، راتوں کو بیدار رہ کر عبادت کر سکتے ہیں، وہ تو ہمارے پاس ہے، اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے قدرت دی ہے، تو ہم گھر میں بیٹھ کر بھی شب قدر کی تلاش کر سکتے ہیں، اور چونکہ نیت ہماری اعتکاف کی تھی تو اللہ تعالی ہمیں اس کا بھی ثواب دے گا۔ دونوں فضائل ہم گھر بیٹھ کر بھی حاصل کر سکتے ہیں اس مجبوری کے ایام کے باوجود۔ تو اس لیے اصل عمل ہے، اصل ہمارا جذبہ ہے، اصل ہماری نیت ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولكن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ کس جذبے سے تم عمل کرتے ہو، کیا نیت تمہارے دل کے اندر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اگر نیت ہماری صحیح ہوگی، جذبہ ہمارا صحیح ہوگا تو کبھی محروم نہیں کریں گے۔ آخر میں یہ بات بھی عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ مبارک راتیں گزر رہی ہیں، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ بار بار کئی جگہوں سے شکایتیں موصول ہوئی ہیں کہ نوجوان ان مبارک ایام میں بھی اپنی راتوں کو کھیل کود میں، کیرم کھیلنے میں، لوڈو کھیلنے میں، گیم کھیلنے میں اور ایسے خرافات میں ضائع کر دیتے ہیں۔ جب ایک طرف وبا سے ہم پریشان ہیں، حکومت کے قانون سے ہم پریشان ہیں اور اتنی مبارک راتیں گزر رہی ہیں، پھر بھی ہمیں اگر ہوش نہ آئے اور ہم اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو جائیں تو ہم سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے۔ تو میں نوجوانوں سے دکھے دل سے کہتا ہوں کہ ان اوقات کو غنیمت سمجھے۔ آپ اگر اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے، آپ اللہ کے سامنے راتوں کو گڑ گڑائیں گے، تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو بوڑھوں سے زیادہ آپ کا عمل پسندیدہ ہے، اور آپ کے ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آنے والی مصیبتوں کو ضرور ٹال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان ایام کو خاص طور پر ہمیں غنیمت سمجھ کر ان کی قدردانی کرنے کی توفیق دے اور اچھے اعمال میں دن و رات گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔